وانٹ کہ شاید جب آپ سوال جواب کریں تو فوکس زیادہ آج وہ میڈیکل سائڈ پہ کریں، کیونکہ یہ سب ہمارے وہ ہیروز ہیں جنہوں نے یہ جنگ ہمارے لیے لڑی ہے اور لڑنی ہے آگے. اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک تو اس لیے کہ یہ فرنٹ لائن پہ ہمارے لیے رسک لے رہے ہیں، اور ایک اس لیے کہ ہمارے درمیان جو ہے ڈفرنسز ضرور ہوئے ہوں گے. ہم نے ریفارم کیا، اس میں بہت سی چیزوں پہ اگری کیا ہے، نہیں اگری کیا، لیکن اس لیے کہ اس وقت میں جو میڈیکل کمیونٹی، اور صرف یہ نہیں، میرے ساتھ ANP کے ڈاکٹرز بھی ملے تھے، انہوں نے بھی سپورٹ کا اظہار کیا تھا کہ ایز اے کمیونٹی ایک جنگ کرتے وقت ہم علیحدہ نہیں ہوئے. ہمارے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں تو ہم انگیج کرتے ہیں. ان سب سے بڑے اچھے مشورے بھی ملے، اور ان کو یہ بھی ابھی بتایا، ایک شارٹ میٹنگ کی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اگلے بجٹ میں جو پہلے پیسے جائیں گے وہ یہ ہیلتھ کیئر کمیونٹی کو، فرنٹ لائنرز کو اور کرونا رسپانس کو جائیں گے. 3 میسیجز. نمبر 1، یہ اگلا فیز کیا ہے، ڈیٹیلز کے کیسز کتنے ہیں، ڈیتھس کتنی ہیں، یہ سارا تو ہر روز ہوتا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، ٹاک شوز میں بھی. لیکن یہ کہ یہ فی الحال یہ ایز کرنا کیوں ضروری تھا اور اس کی اپلیکیشنز کیا ہے. ضروری تو اس لیے تھا کہ تقریباً 13 مارچ سے جب ہم نے کیبنٹ میٹنگ کی تو ہمارا لاک ڈاؤن کا پہلا فیز شروع ہوا. 23 مارچ سے تقریباً کمپلیٹلی بند ہو گیا، اور آج ہے 9 مئی، ہاں آج 9 مئی. ایک وقت کے بعد جتنی ایگزاسچن جو ہے وہ آ جاتی ہے، اٹس ویری کلیئر کہ 6 ہفتوں میں اگر ہم 6 ہفتے یا 12 ہفتے اور بھی کریں، وائرس نے غائب نہیں ہونا. اگر غائب نہیں ہونا، ہم نے اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. اگر جینا سیکھنا ہے تو لڑنا بھی سیکھنا ہے، اور طرز زندگی کے اصول جو ہیں وہ بدلنے. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے ایک کہ ہم یہ ریکگنائز کر دیں کہ اس میں ہم جتنی آپس میں لڑائی کم کریں اور آگے جانے کا راستہ ڈھونڈیں اتنا بہتر ہے. اس کی مثال میں یہی دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جتنے ڈیسیجنز ہم نے لیے ہیں اس میں کہیں ایک آدھ میں میری ذاتی رائے اور ہوگی، ایک آدھ میں چیف منسٹر کی رائے اور ہوگی. آپ کو خود پتہ ہے ایک آدھ میں پرائم منسٹر صاحب کی رائے اور تھی، لیکن انہوں نے صوبوں کے کہنوں پہ اگری کیا کہ فی الحال ہم جو ہے ٹرانسپورٹ نہیں کھولتے. لیکن اٹ از مچ بیٹر، بہت بہتر ہے کہ ہم ایک راستہ چنیں، اس پہ جانے کی کوشش کریں اور ساتھ کورس کریکشن کریں. اس ایز کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو پورے ملک میں بیسکلی اکانومی رکی تھی، جس کی اکنامک کاسٹ نہیں، ہیومن کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بھی ہم نے ڈیل کرنی ہے. اس کی بھی میں آپ کو مثال ہیلتھ کیئر سسٹم میں دینے لگتا ہوں. 6-8 ہفتے جو ہمیں ٹائم ملا، ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم ساری ہیلتھ کیئر کی کیپیسٹی بڑھائیں، لیکن ابھی ہم پولیو کی پریپریشن کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، ڈینگی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، اپنے BHUs اور RHCs کے ریفارم کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، اپنے سیکنڈری ہاسپٹلز میں انویسٹمنٹ کرانے کے لیے بھی ٹائم دے رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے لوگوں نے بھی ہاسپٹلز جانا ہے، رائٹ. ایک تو یہ جیسے یہ پرائیورٹیز ہیں، ایسے اور بھی پرائیورٹیز ہیں جن پہ ہم نے کام کرنا ہے. دوسرا یہ کہ یہ ابھی کام کرے گا اگر پبلک کولیبوریٹ کرے گی اور سوشل بیہیویئر اپنا چینج کرے گی، اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر بندے کی بیہیویئر پرفیکٹ ہو. لاک ڈاؤنز میں ہم نے بہت سی تصویریں دیکھی جہاں پہ لاک ڈاؤنز میں ایک بازار میں یا دوسرے بازار میں جتنا رش ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ تھا. لیکن یاد رکھیں کہ سارا ڈیٹا یہ کہتا ہے، اور یہ جو جس بیسس پہ ڈیسیجن بھی ہوئی ہے کہ جس ریٹ سے یہاں پہ ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہے وہ باقی دنیا سے بہت کم ہے. دیٹ مینس کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ساتھ جو ہے ملک کو چلائیں اور ایک انڈیفینٹ لاک ڈاؤن میں نہ جائیں. آگے کیا ہوگا، کیسز ابھی بھی زیادہ ہوں گے، یہ غائب نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم نے صحیح بیہیو کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہترین طریقے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس چیلنج کو میٹ کر سکیں. دوسری بات یہ، اس سے میں نے شروع کیا اس دن ایک انٹرویو میں بھی میں نے کہا تھا، سوال کچھ اور ہوا تھا
کہ ابھی ہم آئے جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں اور ان میں جو کام ہو رہا ہے اور اس میں سارے جو فرنٹ لائن ورکرز کام کر رہے ہیں, ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, نرسز, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف, کہ ہر جو غلطی ہوتی ہے, اور میں صرف پشاور کی یا کے پی کی بھی بات نہیں کر رہا, کراچی لے لیں, لاہور لے لیں, ہر جو غلطی ہوتی ہے اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن اس کا سوچیں کہ یہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں, جو رسک لے رہے ہیں اور جو یہ ایکسٹراڈنری کام کر رہے ہیں ان لیس دین آئیڈیل کنڈیشنز. اور اسی لیے ان سب کو بلایا تاکہ میری باتیں تو, گورنمنٹ کی باتیں تو آپ بہت سنتے ہیں, کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے, ان کے رول کو ریکگنائز کیا جائے, ان پہ جو پریشرز ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے. جب یہ وہاں پہ آپ کو سرو کرتے ہیں, عوام کو سرو کرتے ہیں, اور جو لوگ آتے ہیں ان کا جو پریشر ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, اس کو وہ کرتے ہیں. بہت سے ان میں ایسے ہیں جو اپنی فیملیز سے بھی جا کے نہیں مل سکتے بعد میں, بٹ دے ڈو اٹ فار دا نیشن. تو ان کو ریکگنائز کیا جائے, اور جو اس کے لحاظ سے یا میڈیکل لحاظ سے جو سوال ہیں وہ ضرور پوچھیں. اور تیسرا میسج جو آلریڈی دیا ہے, آئی وش کہ یہ جگہ زیادہ بڑی ہوتی تو ان کو جو ہے ساتھ بٹھاتے, کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس سارے ایسوسیشنز کے, یہ نہیں کہ یہ میرے ساتھ ہر بات پہ اگری کریں گے, لیکن میرے خیال میں یہی لیڈرشپ کا تقاضا ہے کہ یہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جو پاسٹ میں, ماضی میں غلط فہمیاں ہوئی ہیں ان کے باوجود, کیونکہ انہیں پتہ ہے and they have realized and they have shown the leadership کہ انہوں نے یہ جنگ لڑنی ہے. میں نے صرف اتنا ہی کہنا تھا, کیونکہ آپ کو سوال کرنے چاہیے, آپ کو اپنے ڈاؤٹس کلیریفائی کرنے چاہیے, اور آپ کو آئی ہوپ کہ زیادہ تر جواب اور میڈیکل جو آپ کا فوکس ہوگا اس پہ, چاہے وہ ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہوں, چاہے وہ ہماری ہیلتھ کیئر ایسوسیشنز کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں, وہ بھی ساتھ دیں گے. صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو چونکہ لاک ڈاؤن ایزی ہو گیا ہے اور آج سے دکانیں وغیرہ مارکیٹس کھل گئی ہیں, تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیس اس سے بڑھیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ انفیکشن بڑھے گا اور لوگ آج بڑی تعداد میں بازاروں میں موجود ہیں. ایک تو تھوڑا اس پہ کلیئر کرنی چاہیے, اس کے حوالے سے کیا فورسی کر رہے ہیں. سیکنڈ یہ کہ ہاسپٹلس کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ سینئر ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے, اور جو روٹین کے لوگ جاتے ہیں, روٹین کے امراض کے, اس کے لیے کسی کو اچانک کوئی پرابلم ہو جاتا ہے, وہ مسئلہ ہو جاتا ہے, تو وہ انہیں مسئلہ آ رہا ہے کہ سینئر ڈاکٹرز ہیں نہیں, ہے بھی تو کوئی ہے بھی تو 12 بجے چلا گیا, کوئی 11:30 چلا گیا. پھر آپ کی او پی ڈی کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا, کھولنے کا فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا, لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ باقی کے لوگوں کو مسائل تو ہیں, روٹین کے بھی مسائل. جی, یہ آپ دیکھیں ایک سوال میں ایک اس کا سائڈ ایک طرف کو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ چیزیں کھول دیں, اس کا دوسرا سائڈ جو ہے وہ دوسری طرف کو جاتا ہے, رائٹ, جو کہ کہتا ہے کہ کھولنے سے رسک ہے. یہی ساری کمپلیکسٹی. آپ نے جو 2-3 چیزیں پوچھی, ہم نے کوشش کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی ریسٹرکشنز ایز کرتے ہوئے بھی ہم بہت سوچ سمجھ کے کریں. جیسے آپ نے دیکھا ہے ہم ریٹیل کو اس لیے کھول رہے ہیں, اور اگین جیسے ڈاکٹرز نے ساتھ کولیبوریٹ کیا, جو ہماری تاجر برادری ہے ان سے میں 2-3 ہفتے پہلے ملا تھا, کیونکہ اس وقت سے وہ پریشر فیس کر رہے تھے, لیکن اس وقت سے انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کیا. ابھی ان کو موقع دے رہے ہیں, اب یہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے, پبلک کی بھی رسپانسبلٹی ہے. ہم ساتھ ٹریک کرتے جائیں گے کہ اس کا اثر جو ہے وہ کیا ہوگا, اور انشاءاللہ اگر ہم سب اپنا رول پلے کریں تو امید ہے کہ اس کا اثر ایسے ہوگا کہ ہم یہ بیلنس جو ہے وہ کر سکیں گے. ہم نے جو 2 چیزوں کی کوشش کی ہے, نمبر 1 کہ ابھی بھی جو کلوزنگ ٹائم ہے وہ ہم نے 4 بجے رکھا ہے, اور 4 بجے سب کچھ بند ہو جائے گا, تاکہ خاص طور پہ رمضان میں, اور یہ رمضان میں عید تک ہمیں ٹائم مل جائے گا, ہم اس کا ایفیکٹ مانیٹر کریں, کیونکہ ہر ایک چیز میں ہم نے اس کا ایفیکٹ مانیٹر کر کے ہی آگے کا فیصلہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے, رائٹ. وہ ہمیں ٹائم اور اسپیس دے گا کہ یہ جو لمیٹڈ اوپننگ ہے اس میں کتنے لوگ جاتے ہیں, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں یہ فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے 3 دن ہم نے فلی آف رکھے, تو ہو سکتا ہے کہ 7 دن کے لیکی لاک ڈاؤن سے بہتر ہے کہ ہم 3 دن بالکل کلوز رکھیں, اور شاید اس کا امپیکٹ اتنا فرق نہ ہو. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, آپ دیکھیں گے ہر روز کا ہیڈ لائن یہ آتا ہے کہ کیسز کل سے زیادہ, سب سے زیادہ کیسز, اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری
डेथ्स माशाल्लाह फ़िलहाल स्टेबलाइज हुई हैं, 2-3 दिन कम भी आई हैं, लेकिन ये कि ये गलत फहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि नेसेसरीली वो कम होंगे. जो ट्रेंड, और इस पे मैं आपको दोबारा फिर जब डेटा पे दोबारा बात करेंगे उस पे मैं आपको वो प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा कि हमारी जो जब हमने ये क्लोज़ किया था और हमें पता था कि उस वक्त में हमारे लॉकडाउन इतने मुअस्सर नहीं हो सकते जितने दुबई में या यूरोप में होते हैं, तो हमारी जो अमवात में इंक्रीज़ की रेशो है, और इस पे असद उमर साहब ने भी बात की होगी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वो हफ्ता दर हफ्ता 10 या 20% से ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ होती. जबकि जब हम उस वक्त इटली और स्पेन और बाकी ममालिक का डेटा देख रहे थे तो वो दिन ब दिन 20 और 30% वहाँ पे इंक्रीज़ हुई, और एक हफ्ते 2 हफ्ते में 5-10 डेथ्स पर डे से हज़ारों डेथ्स पर डे पे जो है वो चली गई. तो वो एक बहुत बड़ी एविडेंस है जिसकी रीजंस भी एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन वही एक एविडेंस है जिसकी बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो डेटा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दिख रहा है, इंडिया में भी दिख रहा है, बांग्लादेश में भी दिख रहा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि लॉकडाउन ईज किया केसेस ऊपर नहीं जाएंगे. केसेस ऊपर जाएंगे, डेथ्स अनफॉर्चुनेटली जो है वो होंगी, लेकिन याद रखें कि जितनी डेथ्स कोरोना से होती हैं उससे हज़ारों ज़्यादा फ्रॉम मेनी अदर कॉजेज होती हैं. पर्सपेक्टिव में रखना है, लेकिन अगेन ये सारा कुछ करते हुए ये ज़रूर बैलेंस करना है कि आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वेदर दे चाहे वो कोरोना से मुतासिर हों, चाहे वो और अलामात से मुतासिर हों, एंड आवर जॉइंट फर्स्ट प्रायोरिटी in helping the people of Pakistan are the medical community and the first line responders जो कि मेरे साथ बैठे हैं, who are the heroes of this country. जी सर, ये बताएं कि आपने जो भर्ती की थी डॉक्टरों की रिसेंटली, जी नाज़रीन, पेशावर में वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा सूबाई वज़ीर सेहत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. उनका कहना था कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा. कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हमारे हीरो है. कोरोना एक मुसलसल चैलेंज है, हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा. आइंदा बजट में ज़्यादातर तरजीह ये होगी कि हेल्थ केयर को तरजीह दी जाए, और ताजिर बरादरी और अवाम की ये जिम्मेदारी है कि SOPs पर